बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3-4 दिन पहले हमने एक वीडियो की थी जिसमें बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक्शन लिया और एलडीए को कुछ चीज़ों के लिए बाउंड कर दिया है, और उसके बाद फिर एलडीए ने एक्शन लेते हुए कुछ इक़दामात किए हैं जो गैर कानूनी सोसाइटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बताया था कि एलडीए को लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि वो जो निजी टीवी चैनल्स जो हैं और जो मार्केटिंग एजेंसीज़ हैं उनको बाउंड करें कि वो किसी भी गैर कानूनी सोसाइटी का इश्तिहार तब तक नहीं चलाएंगी जब तक उनके पास एनओसीज़ नहीं होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम 3 चीज़ें कवर करने जा रहे हैं कि इस इशू के बारे में जो जो सोसाइटीज़ गैर कानूनी सोसाइटीज़ जो है वो मार्केटिंग करती हैं उसके बारे में एलडीए ने क्या स्टेप ले लिया है। दूसरे नंबर पे उन्होंने जो एक और रिक्वायरमेंट थी जो हाई कोर्ट ने कहा था कि क्यूआर कोड आप अलॉट करें हर सोसाइटी को, उसके बारे में क्या एक्शन हो गया है। और तीसरे नंबर पे एलडीए ने अवामुन्नास को क्या हदायत जारी किए हैं कि अगर वो किसी प्राइवेट या कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर प्लॉट या घर ख़रीदना चाहते हैं तो उनको प्लॉट या घर ख़रीदने से पहले कौन कौन सी चीज़ें अपने माइंड में बिठा लेनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तीनों टॉपिक्स हम आज के इसमें कवर करेंगे, और क्यूआर कोड से रिलेटेड इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड पे हम आपको बताएंगे भी कि अगर आपके पास किसी सोसाइटी का क्यूआर कोड नहीं है तो आप कहाँ से जाके उस सोसाइटी के बारे में पूरी डिटेल, उनकी मैपिंग की डिटेल और उनके एनओसीज़, उनके लेटर्स, अप्रूवल लेटर्स वगैरह कहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के एंड पे हम ये भी आपको बताएंगे। तो हम आपको सबसे पहले ये बताते चलें कि एलडीए ने जो है वो पैमरा के अंदर जितने भी टीवी चैनल्स वगैरह हैं वो आ जाते हैं। और उसके अलावा इन्होंने जो है पीएचए के अंदर क्या होता है कि जो भी आप बड़े बड़े साइन बोर्ड, बिल बोर्ड्स वगैरह देखते हैं तो वो उसके अंडर आते हैं और पीएचए के अंडर आते हैं। तो उनकी इजाज़त के बगैर कोई भी इस तरह के जो साइन बोर्ड है वो नहीं लगा सकता। तो पीएचए को भी, पैमरा को भी, और इस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है और प्रिंट मीडिया जो है जिसमें ये अखबारात आ जाते हैं, तमाम को, तीनों को लेटर्स लिख दिए हैं। और ये आप जाके उनकी वेबसाइट और उनके फेसबुक पेज से भी आप चेक कर सकते हैं। तो लेटर लिख दिए और उनको बाउंड कर दिया है कि जब तक कोई भी सोसाइटी अपना एनओसीज़ वगैरह प्रोड्यूस ना करे और उसके अलावा वो सारी डिटेल जो हमने लास्ट वीडियो में बताई वो नहीं देंगे तो कोई भी इनकी मार्केटिंग है, इनका इश्तिहार नहीं चला सकेगा। तो इसके ऊपर तो एलडीए ने फ़ौरन एक्शन ले लिया। दूसरे नंबर पे जो है हाई कोर्ट ने ये कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप जो है हर सोसाइटी को क्यूआर कोड इशू करें, ताकि एक आम बंदा जो है कहीं से भी वो उस सोसाइटी के बारे में सुनता है, देखता है, तो उनका क्यूआर कोड स्कैन करके वो कर सकता है, उसकी सारी डिटेल ले सकता है, उसके बाद वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो ये डिटेल हम क्यूआर कोड की इस वीडियो के एंड पे देंगे। और उसके बाद जो एलडीए ने कुछ हदायत जारी की हैं तो वो सारी इतने इंपॉर्टेंट वो बातें हैं जो हम अपनी लास्ट वीडियोस में करते रहे हैं। तो ये आप सारे पॉइंट्स इसको अच्छी तरह सुन लें, और जब आप अपनी हार्ड मनी लेके जाते हैं तो उससे पहले ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और ये सारे क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। पहले नंबर पे क्या है जी, एलडीए कह रहा है कि किसी भी प्राइवेट रिहायशी स्कीमों के दिलकश इश्तिहारात, बुकिंग ऑफिस की तज़ीनो आराइश और ख़ूबसूरत ब्रोशर से हरगिज़ मुतासिर ना हो, बल्कि स्कीम की मंजूरी, पेमेंट प्लान और दीगर तफसीलात की मुकम्मल छानबीन करके प्लॉट ख़रीदें। तो लास्ट वीडियो में बताया था क्या करते हैं ये लोग, जाते हैं मार्केटिंग एजेंसी के बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, ये सोसाइटी ने बड़ा हेड ऑफिस बनाया होता है और कारपोरेट एक सेक्टर का पूरी लुक आ रही होती है, और वहाँ पे बड़े सूटेड बूटेड लोग जो है ना, हमारी बहनें भी बैठी होती हैं और जो हमारे भाई हैं बेचारे वो तो ज़ाहिर है उधर जॉब कर रहे हैं, तो वो सारे सूटेड बूटेड होते हैं और वो इतनी मक्खन वाली ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और आपको ट्रैप करते हैं कि यहाँ तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और ऑन ग्राउंड वहाँ पे एक दरख्त भी नहीं लगा होता। तो वो बेचारे लोग ना उन चीज़ों को देख के मुतासिर हो जाते हैं और पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। पॉइंट नंबर 2 में एलडीए कहता है कि प्लॉट की बुकिंग करवाने से पहले हाउसिंग स्कीम की जगह का जाकर खुद मुआयना करें और इस बात की तस्दीक कर लें कि मौका पर प्लानिंग मंजूर शुदा नक्शे के मुताबिक है। आपने जाके देखना है कि जो चीज़ें इन्होंने मैप पे बताई हैं कि यहाँ पार्क होगा, यहाँ मस्जिद होगी और यहाँ पे जी ये कमर्शियल एरिया बनेगा, क्या वो चीज़ें वहाँ मौजूद हैं या उनका काम शुरू हो चुका है वहाँ पे। तो लेकिन एक्चुअल में तो क्या होता है कि वहाँ पे तो सिर्फ ऑफिस होता है, और वो तो ज़मीन भी अक्सर औक़ात किसी सोसाइटी ने ख़रीदी नहीं होती, तो वहाँ पे ऑन ग्राउंड चीज़ क्या उनको मिलनी है। तो एलडीए कह रहा है कि अगर ऐसा कुछ है तो आपने वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना। तीसरे नंबर पे एलडीए कहता है कि अक्सर हाउसिंग स्कीमों के इश्तिहारात में तरक्याती अखराजात का जिक्र नहीं होता,
پلاٹ کا سودا کرنے سے پہلے اس بارے میں تحریری طور پر تفصیل بھی معلوم کر لیں. اور یہ میں اکثر ویڈیوز میں بتا چکا ہوں, یہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ آپ لوگ جاتے ہو کہ یہ جی 10,000 کی قسط ہے, یہ 20,000 کی قسط ہے, اور ہمیں جی 11 لاکھ کا پلاٹ مل جائے گا یا 12-13 لاکھ کا پلاٹ مل جائے گا. اتنا سستا پلاٹ کہاں ملتا ہے؟ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ قسطیں دیتے رہتے ہو, 3-4 سال کے بعد وہ سوسائٹی کیا کہتی ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز آپ کو علیحدہ سے دینے ہیں, جو کہ آپ کو پہلے بتایا ہوتا ہے کہ پر مرلہ آپ سے ہم 50,000 لے لیں گے, 60-70 ہزار لے لیں گے. لیکن میں نے ایک سوسائٹی کا آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جتنی لینڈ کاسٹ آف لینڈ ہے نا, یعنی کہ اگر فار ایگزامپل وہ کہتے ہیں جی 15 لاکھ کا ہم نے پلاٹ کی قیمت لی, 15 لاکھ ہی آپ کو اب کیا ڈیولپمنٹ چارجز کے بھی دینے ہیں. تو اب وہ لوگ پریشان کہ یہ کیا, ہمیں تو ڈیلروں نے یہ کہا تھا کہ 50,000 60-70 ہزار روپے پر مرلے کے حساب سے 3-3.5 لاکھ روپے یہ بن جائے گا, اور باقی 10-12 لاکھ یا 15 لاکھ جو بھی انہوں نے بتایا تھا وہ بن جائے گا. اب وہ تو پرائس ڈبل ہو گئی ہے, تو وہ تو ہمیں سستا نہ پڑا نا پلاٹ. تو یہ ایشوز آتے ہیں, تو ڈیولپمنٹ چارجز کا آپ نے پہلے تحریری طور پہ ان سے کنفرم کر لینا ہے. اس کے علاوہ جی بجلی, گیس, پانی, ٹیلی فون اور سیوریج کے موجودہ اور مجوزہ منظوری کی صورتحال کا جائزہ لیں. اور یہ سب سے بڑا ایشو ہے کہ جن کی منظوری بھی ہو جاتی ہے, جن کو NOC جن بلاکس کے لیے مل بھی جاتے ہیں, وہاں پہ بجلی نہیں آتی, اور وہ پھر جا کے پتہ لگتا ہے یہاں پہ 3300 روپے یا 30 روپے یا 2800 روپے بجلی پر یونٹ ملے گی. اور گیس تو خیر ان کی آنی نہیں ہوتی, پانی کے علیحدہ ایشوز ہیں. اور اس کے علاوہ انٹرنیٹ اور سیوریج کے ایک میں نے آپ کو جیسے پاک عرب کا بتایا تھا کہ وہاں پہ لوگوں نے گھر بنا لیا اور وہاں پہ سیوریج کا نظام ہی نہیں ہے کچھ بلاکس کے اندر. تو اس طرح کے پھر ایشوز آتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال, اچھا ان پوائنٹس کے اندر LDA نے وہ سارے پوائنٹس کور کیے ہیں جو ان کے سامنے ایشوز آئے ہیں. تو اچھا جی پوائنٹ نمبر 5, ہاؤسنگ اسکیم کے اشتہار میں بیان کی گئی سہولیات مثلا اسکول, مسجد, پارک, ہسپتال وغیرہ کی نہ صرف اسکیم کے نقشے پر تصدیق کریں بلکہ موقع پر جا کر خود مشاہدہ کریں, کیونکہ اکثر اوقات اشتہار میں لکھی گئی سہولیات موقع پر دستیاب نہیں ہوتی بلکہ ان کے لیے محض جگہ پر پلاٹ بنا کر فروخت کر دیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اسکیم کا شہر اور مارکیٹ سے فاصلہ بھی زیادہ ہوتا ہے. یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کیا کرتے ہیں کہ جو انہوں نے نقشے میں چیزیں اس کے لیے دکھائی ہوتی ہیں, ان امینٹیز کے لیے, اسکول وغیرہ کے لیے اور مسجد وغیرہ کے لیے, اور وہاں پہ وہ پلاٹ کاٹ کے بیچ دیتے ہیں. اور کل کو جب یہ LDA سے منظوری کے لیے جائیں گے, کسی بھی مجوزہ اتھارٹی سے منظوری کے لیے جائیں گے, تو وہ جگہ ان کی جو ہے نا پلاٹنگ ہو چکی ہوگی, وہ آپ کا بلاک وہ چیز منظوری کوئی نہیں ہونی, وہ سارے جو ہے نا وہ سفر کریں گے اس چیز میں. اچھا اس کے علاوہ یہ معلوم کر دیں کہ اسکیم میں ترقیاتی کام کب تک مکمل ہوں گے, اور اسکیم میں پلاٹ کا قبضہ کب تک دیا جائے گا, کیا قبضہ دیتے وقت کوئی اضافی رقم تو وصول نہیں کی جائے گی. اب یہ سارے کے یعنی کہ کوئی ہڈن چارجز وغیرہ تو نہیں لینے انہوں نے, اور اس کے علاوہ یعنی کہ آپ نے ڈیولپمنٹل کتنے چارجز لینے ہیں, پوزیشن کے وقت کتنے پیسے لوگے, یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوتی. لیکن جب آپ 5 سال کے بعد اس علاقے کی اگر ورتھ بن جاتی ہے تو آپ نے قسطوں میں بھی پیسے دے چکے ہوتے ہیں, پھر وہ ڈیولپمنٹ کے نام پہ اچھے بھلے پیسے لے لیتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں پوزیشن آپ کو دینا تو اس کے علیحدہ فیس اتنی دے دیں, اس چیز کی اتنی فیس دے دیں, اتنی فیس دے دیں, وہ اچھا بھلا وہ لاکھوں روپے میں یہ چیزیں بن جاتی ہیں, تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسکیم کی طرف سے مہیا کی جانے والی واجبات کی تفصیل کے علاوہ کوئی اور قسم کے خفیہ اخراجات, واجبات, فیسیں وغیرہ تو وصول نہیں کی جائیں گی. یہ ساری آپ نے کنفرم کرنی ہے. پہلے رقم کی ادائیگی, یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے جی. رقم کی ادائیگی بذریعہ بینک ڈرافٹ یا پے آرڈر کریں. ادائیگی کی تصدیق و مہر شدہ رسید حاصل کریں اور اپنے پاس محفوظ رکھیں. کمپنی یا سوسائٹی مالکان اور ان کے درج ذیلی دفاتر کے ایڈریس, فون نمبر اور ای میل ایڈریس اپنے پاس محفوظ رکھیں. اچھا اس پوائنٹ کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. اب کیا ہوتا ہے کہ آفیسز بنے ہوتے ہیں, آپ لوگ جاتے ہو اور بائی ہینڈ جو کیش کی فارم میں ان کو پیسے دے دیتے ہو. اب وہ کیا ہوتا ہے, وہ کہیں پہ بھی ریکارڈ میں نہ آپ کی طرف آتا ہے نہ ان کی طرف آتا ہے. اب حکومت کو یا کسی بھی اتھارٹی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کتنے پیسے دیے, انہوں نے کتنے پیسے وصول کیے. یہ ساری باتیں اب ہوا میں چل رہی ہیں. جب آپ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پے آرڈر یا بینک ڈرافٹ جب آپ بنواؤ گے تو وہ کسی کے نام پہ بنواؤ گے نا, یعنی کہ کس کے نام پہ, اس جو سکیم ہوگی, جو بھی وہ ہاؤسنگ سکیم ہوگی اس کے نام پہ پے آرڈر بنے گا. اب بینک کے پاس بھی ریکارڈ جا رہا ہے اور یہ FBR میں بھی ریکارڈ ریفلیکٹ ہوگا کہ جی اس سکیم نے جی 1000 لوگوں سے اس مہینے 1000 لوگوں سے انسٹالمنٹ کے نام پہ 5 کروڑ روپے لیا ہے, اور اس پورے سال میں انہوں نے جی فار ایگزامپل جی 1 ارب روپے 2 ارب روپے لے لیا. یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر آ جائے گا. اس سے کیا ہوگا
کہ ان لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. اب یہ ظاہر ہے نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کیا ہوگا, وہ ٹیکس نیٹ میں بھی آئیں گے, ایف بی آر ان سے پوچھے گا بھی, اور آپ بھی سیف ہو جاؤ گے. آپ کہہ سکتے ہو کہ جناب یہ دیکھیں میں نے اتنا پیسہ دیا انہیں, اور اس کی آپ نے پھر ریسیونگ بھی لے لینی ہے, ٹھیک ہے, اور ان کے سارے ایڈریس وغیرہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی ایشو بنتا ہے اور کوئی انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے تو یہ ہم ایک اسکرین شاٹ یہاں پہ فون نمبرز کا انہوں نے اپنے جو ڈائریکٹرز وغیرہ ان کے نمبر شیئر کیے ہیں, تو وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں, وہ بھی آپ اسے ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں. اور اب ہم کمپیوٹر اسکرین کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کے پاس کیو آر کوڈ نہیں ہے. اچھا, کیو آر کوڈ آپ کو کہاں سے مل سکتا ہے؟ کسی بھی سوسائٹی کا این او سی لیٹر, اپروول لیٹر, ٹرانسفر لیٹر, یا ان کے جو اشتہارات چل رہے ہیں یا ان کا کوئی بھی ڈاکومنٹس اس کے اوپر کیو آر کوڈ لگا ہوگا. آپ نے اپنے موبائل میں ایک ایپ کرنی ہے کیو آر اسکین کی, وہ ادھر سے جا کے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, اسکین کرنا ہے کوڈ کو, اور اس سے کچھ انفارمیشن آپ کو سوسائٹی کے بارے میں مل جائیں گی. اور وہ کون کون سی انفارمیشن ہوگی وہ ہم ابھی آپ کو کمپیوٹر اسکرین پہ جا کے دکھا دیتے ہیں. یہ آپ نے ایل ڈی اے کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور یہ لنک آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے, تو یہ آپ نے ٹائپ کرنا ہے تو ایل ڈی اے کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی. اچھا جی, اس کے فرنٹ پہ یہ آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے. یہاں پہ آپ نے یہ کیو آر کوڈ کی پہلی موجود ہے, تو یہ آپ نے یہاں سے کلک کر لینی ہے اور ایک نیا جو ہے نا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا, اور ڈائریکٹ لنک اوپر آ بھی رہا ہے اور ہم ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے. اچھا جی, یہ اس طرح پیج اوپن ہو جائے گا اور اس پہ یہ ساری سوسائٹیز کا ریکارڈ آ رہا ہے, کون سی اپروو ہے اور کتنا ایریا ہے, ریزیڈینشیل کتنی ہے, کمرشل کتنی ہے. یہ ہم سیکنڈ پیج پہ آ جاتے ہیں. ابھی کچھ سوسائٹیز کا یہاں پہ ڈیٹا انٹر ہوا ہے, ابھی تقریباً 15-20-25 سوسائٹیز آئی ہیں, تو امید ہے کہ اگلے 2 ہفتے میں جیسے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ میکسیمم سوسائٹیز آ جائیں گی. سیکنڈ پیج پہ بھی آپ کچھ سوسائٹیز دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح یہ آپ کو سارا ڈیٹا مل جائے گا. اچھا جی, اب اسپیسیفک کسی سوسائٹی کو ہم چیک کرتے ہیں. یہ ہم اتحاد ٹاؤن کو دیکھتے ہیں جی, یہاں پہ ہم ایرو سے اندر جائیں گے اور یہ اب اتحاد ٹاؤن کا سارا ریکارڈ آ رہا ہے. یہ دیکھیں جی, اپروول سٹیٹس بھی آ رہا ہے کہ کب اپروول ہوئی ہے, کتنا ایریا ہے, کون سے ان کے بلاکس ہیں, یہ ان کا میپ آ گیا جو ایل ڈی اے نے اپروو کیا ہوا ہے. تو آپ ان ساری سوسائٹیز کا جب ڈیٹا آ جائے گا تو اس طرح یہ دیکھیں جی, ساری پلاٹ نمبر کے ساتھ پارک کہاں پہ ہے, مسجد کہاں پہ ہے, انٹرس کدھر, ایگزٹ کدھر, ہر چیز آ رہی ہے. اور نیچے ان کے جو ہے نا پوری ڈیٹیلز آ رہی ہے, اور کون سے پلاٹ مارکیٹ ہوئے ہیں سارے سائنز آ رہے ہیں کہ کس اتھارٹی نے کس بندے نے سائن کیے ہوئے ہیں. اور یہ سارے اس سوسائٹی کو جو لیٹر ایشو ہوئے ہیں, جو این او سیز, اپروول لیٹر, ٹرانسفر لیٹر, یہ سارے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ سارا آپ کو اس سوسائٹی کا ریکارڈ مل جائے گا. جب آپ کیو آر کوڈ سے سکین کریں گے تو ڈائریکٹ آپ کو یہ اتحاد ٹاؤن کا اس طرح پیج اوپن ہو جائے گا. اس طرح جو بھی سوسائٹی کا کیو آر کوڈ آپ کریں گے تو ہو جائے گا, اور یہ سارا ڈیٹا آپ کو مل جائے گا. اگر آپ کے پاس کیو آر کوڈ نہیں ہے تو آپ اس طرح آ کے ویب سائٹ سے بھی سارا ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں. امید ہے آپ کے لیے ویڈیو بینیفیشیل ہوگی. تھینک یو ویری مچ.